الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر إلى ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس نے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے. اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں انگوروں کا باغ پیدا کیا اور ایسے انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے تاکہ اس کی پیداوار میں سے کہیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا. کیا آپ پھر بھی شکر نہیں کریں گے؟ یعنی توجہ اس طرف دلائی جا رہی کہ انسان جب کھیت یا باغ لگا دے تو اس کی ساری دوڑ دوب کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ وہ زمین کو ہموار کر کے اس میں بیج ڈال دے، لیکن بیج کی پرورش کر کے زمین کا پیڑ پاڑ کر کومپل کی شکل میں نکالنا اور پھر سے پروان چڑھا کر درخت بنانا، اس میں پل پیدا کرنا انسان کا کام نہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ربوبیت ہے جو اس ساری پیداوار کی تخلیق کرتی. اصل میں انسان بہت ہی شارٹ مائنڈڈ ہے اور اس کا حافظہ بھی بہت کمزور ہے اس مسئلے میں. ذرا غور فرمائیے، یہ اس چیز میں مبتلا انسانوں کے سب سے زیادہ اس طبقے کو ہے، مطلب جو زیادہ ہوشیار سمجھا جاتا ہے، یعنی سائنسدان. اب دیکھ لیں، مجھے ایک ڈاکٹر نے جب میرے ہاتھ کا آپریشن کر رہا تھا، ٹوٹا ہوا تھا، تو وہ ساتھ ساتھ بتا رہے تھے مجھے کہتے شاہ صاحب، یہ جس وقت ہم ہاتھ کے ٹوٹے ہوئے اجزاء کو آپس میں ملا دیتے ہیں تو ہمارا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم ان ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیں اور اس کو باندھ لیں تاکہ ایک دوسرے سے ہلے نہیں. آگے جا کر پھر اللہ پاک کا کام ہے کہ اس میں سے کیسے وہ سیکریشن نکالتے ہیں اور پھر آپس میں ملاتے ہیں، پھر وہ جوڑ بنتا ہے، پھر وہ مضبوط ہوتا ہے. تو ہم صرف اتنا کرتے ہیں کہ اس کو اتنا عرصہ باندھے رکھتے ہیں کہ تاکہ ہلے جلے نہیں، تاکہ اگر کوئی چیز ڈیولپمنٹ ہو رہی تو ٹوٹے نہیں. بس اس سے زیادہ ہمارا کام نہیں، باقی اللہ پاک کا کام ہے. بالکل یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ انسان اتنا کرتا ہے کہ زرعی طور پر جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زمین کو ہموار کرتا ہے، نرم کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی نگہداشت کرتا ہے، یعنی اس کے پانی وانی کا نگہداشت کرتا ہے اور کھاد وغیرہ ڈالنا. اس سے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتا. آگے جا کر اس بیج سے کھومپل کا نکالنا، اس کو سیدھا کرنا، اس کے اندرونی نظام کو استوار کرنا، اس کو بڑھانا، پرورش کرنا، اور یہ مطلب تمام چیزیں جو اس کی ہیں جیسے انسان کی پیدائش میں ہوتی ہیں، وہ سب کے سب چیزیں اس میں اپنے درس پہ چل رہی ہوتی ہیں اور وہ ایک بڑا درخت بن جاتا ہے. چلے یہ جو ان لوگوں نے بیج ڈالا اور یہ کیا وہ کیا، سر وہ تو ہے، لیکن یہ جنگلوں میں کس نے کیا؟ یہ بڑے بڑے درخت بنے ہوئے وہاں تو کسی نے کاشت نہیں کیا. ہاں جی، تو وہاں پر کیا ہوا؟ تو اب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایسے انتظام کیا ہے، پانی کا انتظام کیا ہے سمندروں سے اٹھا کے، وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ بادل بن کے برف باری کر کے جو ہے نا وہ ان پہاڑوں کے اوپر، پھر اس کے بعد وہاں سے پانی مطلب نیچے آتا ہے اور یہ سب دریا بنتے ہیں، چشمے بنتے ہیں. یہ سارا نظام اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے. تو سائنسدان جو ہوتا ہے وہ بس اوٹی کے صرف اتنا کرتا ہے کہ اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے، یعنی وہ کس چیز سے بن گیا. بس یہ بڑی ریسرچ ہو گئی اور کہہ دیا میں نے بڑا کام کر دیا. ٹھیک ہے جی، کریں، کام کر لیا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اس سے آگے کی سٹیپس کو بھول جائیں یا اس کا انکار کر دیں. تو ایتھیزم جو ہے نا وہ زیادہ تر انٹیلیجنٹ طبقوں سے نکلتی ہے، یعنی جو اپنے آپ کو بڑے انٹیلیجنٹ کہتے ہیں وہ لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جیسے فزسٹ یا ڈاکٹرز، ان میں ایتھیزم بہت زیادہ ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف اور صرف شیطان کی وہ ہے.
کہ وہ ان لوگوں کو اس چیز پر لگا لیتے ہیں، ان کے دلوں میں وسوسے ڈال لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو ہم کر رہے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض من انفسهم مما لا يعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس پیداوار کے بھی اور جو زمین اگاتی ہے، اور خود انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کئی جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے۔ انسان کے جوڑے تو مرد اور عورت کی شکل میں شروع ہی سے واضح چلے آتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے یہ بھی بتایا ہے کہ نباتات میں بھی نر اور مادہ کے جوڑے ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت سائنس کو بہت بعد میں دریافت ہوئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صریح الفاظ میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تمہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کے بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا سائنس کے مختلف چیزوں کے جوڑوں کا جو رفتہ رفتہ ادراک ہو رہا ہے، مثلا بجلی میں مثبت اور منفی کا، اور ایٹم میں الیکٹران اور پروٹون، اور سب قرآن کریم کے اس عمومی بیان میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ ابھی تو بہت ساری چیزیں دریافت ہونی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہم لوگ کو پتہ چلی ہیں آہستہ آہستہ، یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی جو ہم نہیں جانتے۔ ہاں جی، بس خوش قسمت وہ آدمی ہے جو نفس و شیطان کے شر سے بچ جائے اور اپنی ادراکات کو ان کی وجہ سے پولوٹ نہ کرے، اور مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھ جائیں جو کہ اللہ پاک نے جس طرح پیدا کیا ہے اس طریقے سے اس کو سمجھ جائیں اور اس کے مطابق اس پر ایمان رکھیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عقل کو، اپنے دل کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق، اور اپنے نفس کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔